اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں ذکر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت سے نوازا تھا، اور طاقت بھی ایسی کہ ان جیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی۔ یہ قوم عاد تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قوم کو اتنی طاقتور بنایا تھا کہ ان کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے۔ 40 ہاتھ لمبے قد اللہ نے ان کو دیے، اور ان کی ایوریج ایجز جو تھیں 800 سال سے لے کے 900 سال تک تھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمر بھی اتنی لمبی اللہ نے دی، قد بھی اتنا لمبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے اوپر ایسا انعام دیا، ان کو ایک ایسا انعام ان کے اوپر تھا کہ یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، اور یہ لوگ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ان لوگوں کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ ان لوگوں کی نظر کمزور ہوتی تھی۔ یہ جوان، تندرست، توانا رہتے تھے۔ یہ میرے اللہ پاک کے انعامات تھے اس قوم کے اوپر۔ ان کو صرف ایک ہی ان کے اوپر تھا مسئلہ کہ ان کو موت آتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انعام ان کو دیا تھا۔ موت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر انعام سے نوازا تھا۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، ان کو شرک کرنے سے منع کیا، غلط کاموں سے روکا۔ مگر یہ آگے سے کیا بولتے تھے؟ اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، اپنی عبادت کر، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری۔ اگر تیرے کہنے پہ چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے ظلم و شرک کی، ان لوگوں نے ظلم و شرک کی اور گناہوں کے طوفان سے اللہ تعالیٰ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ سجدہ کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو؟ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے؟ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ۔ یہ دیکھو، حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کرتے تھے کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کو لے کے آؤ ہمارے سامنے، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ان کے اوپر پھر ایسا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف قحط کو بھیجا۔ اب ان لوگوں کو بھوک لگی، غلہ ان کا سارا ختم ہو گیا، مویشی سب کھا گئے، مال بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حرام پر آ گئے۔ حرام پر آئے، چوہے، بلیاں، کتے وغیرہ بھی کھانے شروع کر دیے ان لوگوں نے، وہ بھی نہیں چھوڑے۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے تو سانپ بھی کھا گئے، درخت بھی کھا گئے، درختوں کے پتے تک کھا گئے۔ بھوک ان لوگوں کی جب نہ مٹی نا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر یہ ایک چیز ہوتی تھی کہ اب ظاہری بات ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، پانی بھی نہیں آ رہا تھا کہیں طرف سے، غلہ بھی نہیں اگ رہا تھا، تو ان لوگوں نے تنگ آ کر، یہ جب بھی ان کے اوپر ایسا فاقہ کشی کا ماحول ہوتا تھا، قحط سالی آتی تھی، تو یہ لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے تھے۔ پھر تنگ آ کر ان لوگوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ یہ ان کا دستور تھا، جب بھی مصیبت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تھی تو پھر بتوں کو پوجنے لگتے تھے یہ لوگ۔ جب ان کا وفد بیت اللہ گیا، وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ، اے اللہ، ہم پر بارش، ہم پر میਂہ برسا دے۔ اللہ نے ان کی طرف 3 بادل بھیجے، ایک کالا تھا، ایک سفید اور ایک سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے،
تو کیوں نہ کالے کو مانگے۔ تو اللہ سے انہوں نے فرمائش کر دی کالے بادل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے، خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹ جائے گا، کھانے کو ملے گا، غلہ اگے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ جو تو حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو تو ڈراتا ہے، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر تک اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ ایسے تھے جیسے تنکے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنے ہی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا کرنا ایسا ہوا، میرے رب کا حکم تھا، ہوا غار میں بھی بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ یہ میرا اللہ پوچھ رہا ہے ان سے، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھا دیا کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایسا ہی عذاب بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ گناہ ہم تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو توڑ تو نہیں رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنا احتساب روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کون سی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو زمین بوس کر دیا، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کے اندر ان قوموں کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میرے بھائیوں، یہ ہماری اصلاح کے لیے کیا ہے کہ یہ لوگ ان سے اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کا احتساب کریں کہ ہم میں تو نہیں یہ خامیاں کوئی، اگر ایسی خامیاں ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ اگر آپ کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کر کے صدقے دل سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کریں گے۔ اللہ کے فضل سے جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تو انشاءاللہ جو جنتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ رکھی ہیں ہمارے لیے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا انشاءاللہ وارث بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر شرک تو نہیں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، کہیں ہم غلط کاموں میں انوالو تو نہیں، کہیں ان کاموں میں انوالو تو نہیں جن میں قوم عاد تھی، قوم سمود تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے صراط مستقیم پہ آئیں، انشاءاللہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔